سیدھا راستے پر چل کر ہی آپ منزل تک پہنچیں گے. ایک راستہ جو کہ سیدھا ہے، جو کہ رب کا راستہ ہے، اس پر چل کر آپ اپنے رب کے پاس پہنچ سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا. ہم میں سے ہر شخص تقریباً جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، اسی کو وہ سیدھا راستہ قرار دیتا ہے. اس بات پہ بھی تو ذرا سوچیں نا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے. یعنی ہماری جو سمجھ میں آتا ہے، یہ دیکھیں میں جہاں تک سوچتا ہوں یا کوئی نتائج اخذ کرتا ہوں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ خود اپنے ذہن کو دیکھ لیں. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ کبھی بھی عام طور پہ شوہر کے ساتھ ایگری نہیں ہوتی کہ میرا شوہر درست ہے اور میں کچھ معاملات میں غلط ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو درست کرتی رہتی. اسی طرح جو اس کا میاں ہے وہ بھی اسی طرح ہے. وہ کہتا ہے کوئی فرق ہے تو وہ میری بیوی میں ہے اور میں بالکل ٹھیک. اور یہ معاملہ ہمارے تمام زندگی پر محیط ہے. سامنے کرام ظاہری معاملات ہوں، آپ کا ایک اپنا ذہن ہوگا. آپ کبھی بھی اپنے باس کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے. اگرچہ مجبوری کی حالت میں آپ اپنے باس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، باس کی مانتے رہتے ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن جہاں تک رب کا تعلق آتا ہے اور ہماری حقیقت کا تعلق ہے، یعنی ہماری روح کی کامیابی یا ناکامیابی کا تعلق ہے، یا انسان کی کامیابی یعنی ہماری اپنی کامیابی اور ناکامیابی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے ایک دھوکے میں ڈال دیا. ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اصل زندگی یہی ہے. اسی کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ. دنیا، مال، دولت، عزت، شہرت، مرتبہ، آپ اسی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں.